دنیا، اس کی رونقیں اور اس میں انسانوں کے کردار، اگر اس پہ نگاہ دوڑائیں تو پوری دنیا میں ہمہ وقت ایک ہلچل ہے۔ کوئی اٹھ رہا ہے، کوئی سو رہا ہے، کسی کے گھر میں خوشیاں ہیں، کسی کے گھر میں پریشانیاں ہیں، کوئی ملک ترقی کر رہا ہے، کوئی تنزلی کی طرف جا رہا ہے، کہیں جنگ ہے، کسی کے پاس وسائل کی فراوانیاں ہیں، کوئی خوراک کے لیے ترس رہا ہے۔ ایسا ایک عجیب نظام ہے کہ انسان اگر اس پہ غور کرے تو یوں لگتا ہے کہ صبح سے لے کے شام تک اور شام سے صبح تک معاشرے کا ہر فرد، اس کی ایک ہی فکر، ایک ہی لگن، ایک ہی سوچ ہے کہ میری دنیا سنور جائے۔ حیوانات ہیں، ان کے بھی اپنے مشغلے ہیں، ان کی بھی اپنی مصروفیات ہیں، انسان ہیں، ان کی اپنی مصروفیات ہیں۔ حقیقت یوں لگتی ہے جیسے سارا کچھ ہم نے اس دنیا کو ہی سمجھ رکھا ہے اور یہ دنیا ہی سارا کچھ ہے۔ آپ عدالتوں میں چلے جائیں، وہاں یوں لگتا ہے جیسے ساری دنیا عدالتوں میں آئی ہوئی ہے۔ کوئی اپنا دفاع کر رہا ہے، کوئی جو ہے وہ کسی کے خلاف جو اپنے دلائل دے رہا ہے۔ بازاروں میں جائیں، لوگ جو ہے ایسے کھچا کھچ بازار بھرے ہوئے ہیں کہ انسان ان مصروفیات کو اور ان جو ہے لوگوں کی جو کارکردگیاں ہیں ان کو دیکھے تو حقیقت یہی ہے کہ یہ ایسے لگتا ہے جیسے ساری سوچ فکر اس دنیا کے ارد گرد چل رہی ہے، جبکہ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ اس زندگی کے مقابلے میں جس کی طرف ہم سب نے جانا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر لو کانت الدنیا عند اللہ مثل جناح بعوضۃ، کہ اگر یہ ساری دنیا، اس کی قیمت اللہ کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، ما سقا کافرا شربۃ ماء، اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا بھی نہ دیتا۔ دنیا کی اتنی ہلچل ہے تو آخرت کی ہلچل کا کیا عالم ہوگا؟ وہاں جو صورتحال پیش آئے گی اس وقت کیا صورتحال ہوگی؟ یہ بہت سوچنے والی اور گہری بات ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے دو لفظوں میں ایک حقیقت سمجھائی ہے، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو بندہ دوزخ سے بچا لیا گیا، جنت میں چلا گیا، وہ اصل کامیاب ہے۔ دنیا میں وہ ناکام رہا، دنیا میں وہ کامیاب رہا، اس سے قطع نظر جو جنت میں چلا گیا، دوزخ سے بچا لیا گیا، وہ شخص کامیاب ہے۔ وہ جنت اور دوزخ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر اس کی حقیقت کا انسان کو ادراک ہو جائے، دنیا اور آخرت یہ دو بظاہر متضاد چیزیں، لیکن اللہ نے دنیا اصل میں آخرت کمانے کے لیے ہی بنائی ہے۔ فرمایا ما رأیت مثل الجنت نام طالبها ولا مثل النار نام حاربها، کہ میں نے جنت جیسی کوئی چیز نہیں دیکھی کہ اس کا شخص کوئی طالب بھی ہو، اس کی طلب بھی رکھتا ہو اور پھر آرام کی نیند سو جائے، ایسا نہیں ہے۔ وہ جنت ایسی نہیں ہے کہ جو اس کا سچا طالب ہو اسے نیند آ جائے، وہ اس کی طلب میں بے قرار اتنا ہوتا ہے کہ کھجوریں ہاتھ میں ہوتی ہیں اور وہ پھینک دیتا ہے، کہتا اود پہاڑ کے پیچھے سے تو جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور فرمایا وَمَا رَأَيْتُ مِثْلَ النَّارِ نَامَ حَارِبُهَا، دوزخ جیسی چیز ہو، بندہ اس پہ ایمان بھی رکھتا ہو، بندے کو پتا ہو کہ دوزخ ہے، اور پھر بندہ اس سے بھاگنے کی کوشش بھی کر رہا ہو، اسے نیند آ جائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ آج ہمارے جھگڑے، ہمارے اختلافات، ہماری ساری صلاحیتیں، ساری زندگی، ہم بچپن سے ہمارے ماں باپ
بیگ ہاتھ میں پکڑا کے اسکول بھیجتے ہیں. ہمارا مطمع نظر بچے کا تو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، ماں باپ کا کیا ہوتا ہے، یہ بڑا بن کے انجینئر بنے گا، یہ ڈاکٹر بنے گا، وکیل بنے گا، یہ جو ہے نا ہمارے لیے جو ہے نا اچھی اس کی جاب ہو جائے گی، یہ معاشرے کے اندر عزت کی زندگی گزارے گا، اچھا مکان بن جائے گا، اچھی سوسائٹی کے اندر چلے جائیں گے. اس سے آگے سوچ نہیں جاتی. اگر میں یہ کہوں کہ 99% ہمارے معاشرتی جو صورتحال ہے ان کی سوچ 99% لوگوں کی سوچ اس سے آگے نہیں جاتی تو شاید مبالغہ نہ ہو. سوچ کا زاویہ یہیں تک ہے. اور جو معاشرے کے عام لوگ ہوتے ہیں، جاب کرنے والے یا چھوٹا موٹا کاروبار کرنے والے، ان کی سوچ ایک ہی ہوتی ہے، ایک مکان بن جائے، بچوں کی شادیاں ہو جائیں، بس. اس سے آگے سوچ ہی نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت اور جہنم کے اوپر ایمان رکھنے والا، ان کی حقیقت کو سمجھنے والا، وہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ جنت کا متلاشی ہو پھر بھی اسے نیند آ جائے، جہنم سے بھاگنے والا ہو پھر اسے جو ہے پھر بھی نیند آ جائے. ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے خوبصورت انداز میں اس حقیقت کو سمجھایا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعطى یوم القیامت بعنعم رجل من اہل الدنیا، کہ ایک دوزخی آدمی جس کے اعمال کی وجہ سے اس کے اوپر دوزخ واجب ہو چکی ہوگی، لیکن دنیا میں جتنے لوگ گزرے آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک، وہ سب سے زیادہ نعمتوں والا بندہ تھا. یعنی اس کے پاس سب سے زیادہ نعمتیں اور سب سے زیادہ آسائش تھی. آپ دنیا میں کبھی غور کریں، لوگوں کے پاس ایسے ایسے وسائل ہیں، ایسی ایسی نعمتیں ہیں، بندہ حیران رہ جاتا ہے. فرمایا اس کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لایا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کو دوزخ کی آگ میں ایک ڈبکی لگوا دو. صرف ایک دفعہ ڈبکی لگوا کے اسے نکالا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ سنا بھائی، دنیا میں تیرے اوپر کوئی نعمت، کوئی خیر؟ تو وہ کہے گا واللہ یا رب، کہے گا اللہ کی قسم ہے میرے رب، میں نے کبھی کوئی خیر اور کبھی کوئی نعمت دنیا کے اندر، استعمال تو بڑی دور کی بات ہے، دیکھی بھی نہیں تھی. یہ اس دنیا کی حقیقت ہے جس کے لیے ساری کاوشیں اور ساری محنتیں ہو رہی ہیں اور ساری دوڑ دھوپ جن عہدوں اور جن چکروں کے لیے کر رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں. پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جنتی شخص کو لایا جائے گا جس کو دنیا میں سب سے زیادہ تکلیفیں آئی ہوں. یعنی جتنے مصائب دنیا پہ لوگوں پہ آئے ان میں سے اشد و بؤس، سب سے زیادہ دکھ اور تکلیفیں جس شخص نے دیکھے ہوں گے، اس کو لایا جائے گا اور اسے اللہ رب العزت کا حکم ہوگا کہ اسے دوزخ کی بجائے جنت کے اندر ایک ڈبکی دی جائے، جنت کی نعمتوں کے اندر ایک دفعہ جو ہے اسے گزار کے لایا جائے. تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ سنا دنیا میں جو تیرے مصائب تھے، جو تجھے مشکلات تھیں، کیا تھی؟ وہ کہے گا واللہ یا رب، اللہ کی قسم اے میرے رب، میں نے دنیا میں کبھی کوئی تکلیف اور شر دیکھا ہی نہیں تھا. یعنی جنت میں صرف ایک دفعہ داخلے سے اور ایک دفعہ اس کے نظارے سے سارے مصائب دنیا کے، ساری مشکلات بھول جائیں گی، اور ساری زندگی نعمتوں میں رہنے والا انسان صرف دوزخ کا ایک منظر دیکھنے سے سارا کچھ جو ہے وہ بھول جائے گا، سارا کچھ محو ہو جائے گا. اس لیے ہمیں اس حقیقت کو ضرور سامنے رکھنا چاہیے. اور شیطان جو ہمیں بہکا کے اس منظر کو ہماری آنکھوں سے دور لے جاتا ہے، اگر کبھی ہم کوشش کریں یہ منظر اپنی آنکھوں کے سامنے لانے کی، اپنے دل و دماغ میں یہ سوچ لانے کی کوشش کریں، تو وہ یہ کہہ کے ہمیں اس سے دور بھگاتا ہے کہ چھوڑو ان پرانی سوچوں کو،
آگے جائیں گے تو دیکھا جائے گا، ابھی تو یہ دنیا ہے، اس کے لیے کچھ کرو، کچھ محنت کر لو، بچوں کے لیے کچھ بنا لو، فلاں کر لو، یہ کر لو۔ ہمیں اس پہلو پہ ضرور سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، ہم سب مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو آشکارا کر دے، اور ہمیں یہ حقیقت سمجھنے کی اللہ توفیق دے، اور پھر اس کے مطابق جو ہے اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔